अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अमरीका और बरतानिया के अहम दौरों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद इम्कान ये था कि वो आलमी सिफारतकारी, सैलाब की आफत और माशी मुश्किलात से मुतालिक दुनिया के वादों और हमें बताएंगे, दावों का भी बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गो के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई हिस्से में तो उन्होंने इन मामलात पे बात की, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया दिनों में सामने आने वाली ऑडियो लीक्स, सियासी मामलात और नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मामलात के गिर्द ही घूमती रही। वज़ीर आज़म से बार बार सवाल उन ऑडियो लीक्स के मुतालिक किया गया जिनको लेकर तहरीक इंसाफ एक नया और बड़ा महाज बनाना चाहती है। गो की बॉडी लैंग्वेज से ये इशारा तो ज़रूर मिल रहा है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म इन मामलात को अपने खिलाफ कोई बड़ी चार्जशीट तस्वुर नहीं करते, लेकिन इस मामले को मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क हुकूमत समझती है। और इसी खदशे का सदबाब के लिए वज़ीर आज़म ने आज बाकायदा तौर पर इस अमल को सिक्योरिटी लैब्स भी करार दिया और तहकीकाती टीम बनाने का। इट्स अ वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल, और बात मेरी नहीं है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो, अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं नोटिस ले रहा हूँ, इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी। इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक के बाद एक कई सवालात का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस मरियम नवाज की जानिब से अपने दामाद के लिए सिफारिश मांगना ज़ेर बहस आया और इस मुतालिक वज़ीर आज़म का दिफा कुछ यूं था। अब ऑडियो में एक बात होती है और कानून और पॉलिसी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज की। बताइए मुझे कि इस तरह राई का पहाड़ बना देना ये मुनासिब नहीं है। या तो आप ये कहें कि हाँ शहबाज शरीफ तुमने ये फेवरेटिज्म किया तो मैं हाजिर हूँ, जो आप सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगा। उन्होंने कतन मुझे किसी, यानी वो राहील हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की, इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आदि हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में। अब इस मामले में आला सतह की तहकीकात का आगाज हो गया और छानबीन के लिए वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटरीट के अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। इस स्कैंडल की तहकीकात के लिए गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान भी हुआ था कि कल यानी बुध के रोज़ जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, लेकिन इस इजलास से मुतालिक हुकूमत कंफ्यूज दिखी। पहले मीडिया में खबर लीक हुई कि कौमी सलामती का इजलास मनसूख कर दिया गया। इजलास की मनसूखी से मुतालिक कोई वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन गुमान ये किया गया कि चूंकि बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि शायद उसकी वजह से ये मुलतवी की गई। दूसरा, वफाकी काबीना का इजलास भी था, इसलिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन अब फिर ये खबर सामने आई कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास काबीना के इजलास के बाद मुनक्किद होगा। ऑडियो लीक्स के अलावा सियासी महाज पर इमरान खान की मज़ामत बल्कि जारियत को उसको भी बज़ाहिर वज़ीर आज़म ज़्यादा खातिर में लाते नहीं दिखे आज। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इलेक्शन से वक्त से कबल इलेक्शन की बात हो, पार्लियामान में वापसी के लिए साइफर की तहकीकात हो या आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इन मुतालबात में से किसी एक को भी मानने से दो टोक इनकार किया। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे वापस आने के लिए कि वो कहते हैं कि तहकीक कराने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा अपने फैसले में हमें कुछ नहीं मिला। जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें जो स्टेटमेंट आई थी कि इस मामले में कहीं दूर दूर तक कोई शायबा नहीं कि कहीं खुदा न खास्ता किसी सियासतदान ने किसी गैर मुल्की ताकत के साथ कोई कन्वेंस की हो। तो आई थिंक ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं। यानी इमरान खान को किसी सूरत भी किसी की किस्म की भी गुंजाइश ना दिए जाने के मौक़िफ़ ने मुस्तकबिल के मज़ामाना और जारहाना सियासी माहौल की भरपूर मंजरकशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर दी है। वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी मामलात को किसी बड़े चैलेंज ना समझने का तासुर दिया। वहीं वो माशी चैलेंज से मुतालिक भी भरपूर पुरुमीद हैं और माशी हिकमत अमली में तब्दीली का भरपूर दिफा भी कर रहे हैं। बिलखुसूस इसहाक डार के आने और मिफ्ता इस्माइल के जाने को भी माशी मसाइल का हल समझ रहे हैं, लेकिन आया ये हल अवामी मसाइल का हल साबित होगा? इस मुतालिक वज़ीर आज़म ने क्या कहा सुना? इस्माइल साहब ने हिम्मत से उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। रद्दोबदल होता रहता है और उन्होंने खुद कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। वो तशरीफ लाए हैं डॉक्टर साहब, उनको बड़ा तजुर्बा है, हालात को और बेहतर बनाने में पूरा वो इंशाल्लाह उनका रोल होगा। कि आटे की जो कीमत है वो
सूबाई मामला, प्योरली सूबाई मामला नंबर एक। वो तेल अगर थोड़ा सस्ता हुआ भी तो रुपया चूंकि डॉलर के मुकाबले में बहुत महंगा था, बदकिस्मती से वो जो डॉलर और रुपए की जो कमजोरी है वो रिफ्लेक्ट हुई। पिछले 2 दिनों में परसों से डॉलर नीचे जा रहा है। खुदा से पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। 100 रुपए पे तो नहीं आने वाला, लेकिन इन तमाम मामलात पर नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि साबिक IB चीफ डॉक्टर शुएब सडल भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे इस संगीन सिक्योरिटी लैब से मुतालिक बात करेंगे। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी कि इमरान खान से आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत की जाए, जिसको शहबाज शरीफ ने आज रद्द कर दिया। आरिफ अलवी साहब ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज थी उसको कम किया जाए, लेकिन खुद इमरान खान साहब अपने जलसों में अब भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि रात को वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई जाए। कैसे आप इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने जो लफ्ज़ न्यूट्रल है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि एक इदारे की तस्दीक की है, और उनकी पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है उसने भी अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई है, तो उस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुझे तो अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई, बल्कि यही ख़बरें हम सुन रहे हैं कि जी कुछ आला जो फ़ौजी अफसरान हैं उनका अभी तक रब्ता है और आरिफ अलवी साहब के ज़रिए उनकी मुलाकात भी हुई। तो इससे ये एक तासुर जो है वो पैदा होता है कि अगर यही काम जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने या आसिफ जरदारी साहब ने किया होता तो क्या अंजाम होता, और यही काम अब इमरान खान साहब कर रहे हैं तो उसका क्या अंजाम होता। तो इमरान खान साहब जो हैं इसमें ये हमें मानना चाहिए कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ, अगर कोई और करता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता, लेकिन शायद इमरान खान साहब जो हैं वो एक स्पेशल केस हैं और अभी तक उनके साथ वो कुछ नहीं हुआ जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जो जरदारी साहब के साथ हुआ। तो यकीनन हमें ये मानना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनके हाथ काफ़ी हामिद मीर साहब आपने कहा कि उनके हाथ काफ़ी लंबे। दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं तासुर ये भी है कि वो नाअहली से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कोई चांसेस हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के होने को? तो मवाद बहुत कुछ है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, तोशाखाना मामला है, बाकी भी बहुत से मामलात हैं। देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करनी चाहिए कि जो फैक्ट्स आपके और मेरे सामने हैं, तोशाखाना स्कैंडल को देख लें या जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन का मामला है, तो ये जो तौहीन है ये अगर किसी और ने की होती तो क्या आज भी जो इमरान खान साहब के वकील साहब जो हैं उन्होंने डेट ले लिया। आज इमरान खान साहब को, असद उमर को और फवाद चौधरी को तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन में, तीनों नहीं आए और वकील ने कहा डेट दो, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, 11 अक्टूबर की डेट मिल गई है। तो क्या इस किस्म की स्पेस, इस किस्म की जो सहूलत है वो नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को मिल सकती थी? कभी नहीं मिलती, लेकिन इमरान खान साहब को मिल रही है। और आदिल शाहजेब साहब, यही है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत कि मिस्टर इमरान खान इज़ अ वेरी स्पेशल केस। हामिद मीर साहब बहुत कुछ देर पहले मैंने हामिद मीर साहब से, चूंकि वो तकरीबन हर कॉर्नर में पाकिस्तान के पहुंचे सैलाब मुतासरीन की कवरेज के लिए, तो उस पर भी तफसीली गुफ्तगू किया, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर शुएब सडल से बात करेंगे और उस्मान डार भी हमें ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद हामिद मीर साहब के बड़े अहम कुछ जवाबात हैं वो आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने हामिद मीर साहब को सुना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IB के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप खुद IB के सरबराह रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये तो जाहिर बात है IB की जिम्मेदारी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सिक्योर करना। जो भी हालात हों, जैसे भी हों, फ़ोन हैकिंग हुई है उसमें नहीं जाते, लेकिन क्या हमारी IB में इतनी काबिलियत नहीं कि काउंटर चेक कर सकें ताकि इस किस्म की सिक्योरिटी लैब से बचा जा सके? देखें आदिल, बात यह है कि 100% जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो तो आजकल की टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट इम्पॉसिबल है। जी, आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ, इसको
जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके वो। अब ऑब्वियसली उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज जो आपको इक्विपमेंट ख़रीदना वगैरह है। तो और ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये सारे सिस्टम्स हैं। मैं ये कह रहा था कि रिसेंट पास्ट में ये जो प्रेसिडेंट है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन, उसका फ़ोन हैक हुआ था। फिर जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है उसका फ़ोन हैक हुआ था। फिर ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अभी चले गए हैं बोरिस जॉनसन, उनका स्टाफ के फ़ोन हैक हुए थे इसी तरह से। फिर FBI के लोग काम कर रहे थे एक दूसरे मुल्क के ऊपर, उनके फ़ोन हैक हुए। तो ये आजकल जो है ना सॉफ्टवेयर इस तरह के अब डेवलप हो गए हैं कि जो आपको पता भी नहीं चलता, ना कोई क्लिक आती है, बाज़ का ऐसे सिंपल सा कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाता है तो दैट इज़ इनफ, और उससे आपका जो माइक्रोफोन है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए आपको ये कहना कि जी कोई चीज़ ऐसी अब है इस वक्त, या तो ये है कि आप ये जितने स्पाईवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको कम्प्लीटली बैन करें। अब उसके लिए ज़ाहिर है इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन लानी होगी और उस पे मुल्क इतने आसानी से एग्री नहीं करते, और उसकी रीज़न भी है कि ठीक है ह्यूमन राइट्स का इशू एक तरफ है, प्राइवेसी का इशू एक तरफ ज़रूर है और ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो अब आपने इन दोनों में ट्रेड ऑफ करना है कि भाई कहाँ तक हम उसको लेके चलें, कहाँ तक उसको लेके चलें। तो मेरे चूँकि मैंने सर्व किया हुआ है IB में, सो आई कैन ओनली से कि इसका जो सल्यूशन है वो यही है कि आप एक तो जहाँ तक हो सके मैक्सिमम प्रिकॉशंस लें और अपने लोगों को इक्विप भी सही करें, प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें, और पर्टिकुलरली ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहबान हैं और उनके टीमें हैं, मिनिस्टर्स की सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनको सेंसिटाइज करें कि जब भी किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठें तो अपनी इस तरह की कोई भी डिवाइस जो है वो उस कम से कम मीटिंग रूम में ना लेके आएँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लेयर्स क्या होती हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में? अब ऑब्वियसली जिम्मेदारी का जो तयन है वो तो तहकीकात के बाद ही होगा। क्या आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी का तयन आसान होगा? जिस तरह की चीज़ें वहाँ पर ऑब्वियसली पहले से पता होता है कौन कौन मौजूद है, क्या लेयर्स होती हैं? देखें ना, अगर तो वैसे कहें तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है वो जिम्मेदारी तो IB की है। बट हैविंग सेड दैट फिर आगे जब इंक्वायरी शुरू होगी तो इंक्वायरी में ये चीज़ें तो आएंगी कि हमने IB को किस हद तक इक्विप किया हुआ है, और IB तो बाज़ार तो वो डेली स्वीप करते हैं प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और अपनी तरफ से इंश्योर करते हैं कि वहाँ कोई कम से कम बगिंग डिवाइस एज सच ना हो। लेकिन ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा इजरायली टेक्नोलॉजीज़ हैं ये, तो इनमें अब आपको पता भी नहीं चलता, यानी विदाउट अ क्लिक, विदाउट योर नॉलेज आपका फ़ोन जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस पे अब अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को नहीं मतलब सेव कर सका, और फिर एक लिस्ट निकली थी जिसमें कोई 50,000 के करीब नंबर्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये लोग जो हैं इनको उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पेगासस उसका सॉफ्टवेयर का नाम है, ये लोगों ने हैक किया है। तो और इसके में फॉरेन गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, फॉरेन एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। तो इनके अगेंस्ट आपको अपना डिफेंस ज़रूर स्ट्रेंथन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये है कि जी मीटिंग रूम जो हैं उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करें और वहाँ पे
جو الٹراسونک جیمرز ہیں وہ انسٹال کریں تاکہ، لیکن بیسٹ جو ہے یہ پریونٹیو میئر وہ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہونی چاہیے جو کنیکٹڈ ہو ود دی انٹرنیٹ. تو اس سے آپ اپنے آپ کو کسی حد تک، وہ بھی میں کہوں گا 100% وہ بھی نہیں ہونا. وہ ایشو ہے پھر، جیسے میں نے کہا ہے کہ بیلنس کرنے کا، ایک طرف پرائیویسی کے جو ایشوز ہیں ان کو، اور دوسری طرف جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں. اور آبویسلی میرا خیال میں آپ اسی طرف جائیں گے کہ اگر دونوں میں چوائس ہے تو جہاں تک ممکن ہو پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے، لیکن پرائرٹی پھر بھی نیشنل سیکورٹی کو دینی پڑے گی. شعیب سڑل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈار صاحب بہت شکریہ. یہ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے، ہر جلسے میں کہتے ہیں سرپرائز دوں گا تاریخ کی، لیکن لگ رہا یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ یا تو کرنا نہیں چاہتے یا کچھ آپ کی تیاریاں پوری نہیں ہیں. تو کیا اگلے 5 سے 6 دنوں میں آپ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف؟ چیزیں پائپ لائن میں ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں، جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہ لانگ مارچ کا مہینہ ہوگا، اور اس وقت ہم اپنی تنظیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ پارٹی کے ڈھانچے کو، تنظیم کو آپ سٹی کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، وارڈ اور بلاک کوڈ کی سطح پہ منظم کریں. ابھی یہ آپ کے پروگرام میں میں بیٹھا ہوں، ساتھ ساتھ ہم یونین کونسلز کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، وارڈز پہ لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، اور کسی لمحے بھی چیئرمین عمران خان اسلام آباد کی کال دے سکتے ہیں. دیکھیں عادل، آج آپ کا کیمرہ مین جو آپ کو بھی کور کر رہا ہے، جو مجھے کور کر رہا ہے، اگر آپ کسی رکشے والے کو، ریڑی بان کو، چھابڑی والے کو، آپ کسی کو بھی آج ٹچ کریں، آپ اپنا مائک لے کے جائیں، کیمرہ لے کے جائیں، اور ان کی یہی دل کی آواز ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں سے. جو تباہی انہوں نے اس ملک کی کر دی ہے، جو ڈالر کا انہوں نے ہال کر دی ہے، جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، بجلی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے عام آدمی کی، دال، آٹا، چینی، جو بھی ایک بیانیہ لے کے ہماری حکومت کے خلاف آئے تھے جی مہنگائی کر دی ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. جو آئین اور قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کارڈز پہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر لانگ مارچ کا مہینہ ہوگا، خان صاحب کسی بھی وقت ٹائم دے دیں گے، لیکن ساتھ میں پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں بھی واپس آ سکتے ہیں. آلدو آپ مشروط کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں سائفر کی تحقیقات کریں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، جو بھی ہو، لیکن آپ واپسی کے لیے تیار ہیں قومی اسمبلی میں. آپ کا اصولی موقف یہ تھا کہ یہ امپورٹڈ اسمبلی ہے، اس کے قریب ہم نہیں جائیں گے، کے پی اسمبلی بھی توڑیں گے، پنجاب بھی توڑیں گے، اور ہم سیدھا الیکشن فورس کروائیں گے. لیکن اب آپ کی اسٹریٹجی بدل چکی ہے. دیکھیں، ہمارا اصل مقصد الیکشن کروانا ہے، صاف اور شفاف انتخابات کروانا ہے. اس کے لیے ہی لانگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں. اگر اسمبلی میں جانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ مشروط ہے انتخابات کے ساتھ. ہم ویسے اسمبلی میں نہیں جا رہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عالمی سازش کے ذریعے، ایک بدترین سازش کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو یہ عالمی سازش کی گئی، اس کے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں سائفر کی تحقیقات کرائیں تو ہم اسمبلی میں آ جائیں گے. تو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہیں نا، امپورٹڈ حکومت سے جڑی ہیں، چاہے وہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہو، تحقیقات ہوں. لیکن میں عادل آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں آج ایک منظرنامہ دیکھیں پاکستان کہ ایک آپ کا سابق وزیر خزانہ جب اس نے اس ملک سے مفرور ہونا تھا تو اس وقت بھی وہ اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں ملک سے مفرور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. جب وہ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور وہ ابسکانڈر اشتہاری سابق وزیر خزانہ ساکھ ڈار واپس پروٹوکول کے ساتھ پھر وزیر اعظم کے جہاز میں آتا ہے. تو میں آپ کے پروگرام سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں پاکستان کی عدالتوں سے بھی، یہ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں ہم، یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں میں کہ آپ اس ملک کو لوٹیں،
آپ لوگ قانون سے بھاگیں، آپ اسکانڈر ہوں، اشتہاری ہوں اور وزیر اعظم کے جہاز پہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں اور اس ملک کے وزیر خزانہ لگ جائیں، تو پھر یہ ہزاروں لاکھوں جو جیل میں چھوٹی چھوٹی چوری پہ لوگ بند ہیں ان سب کو بھی آزاد کر دیں. تو یہ کس طرح ہمارے معاشرے دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے مقدمات زیر سماعت ہیں، کتنی ان میں جو ہے حقیقت ہے، وہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، اوبویسلی وہ فیصلہ کریں گے. یہ بتائے گا کہ بڑا چرچا ہوا کہ عمران خان صاحب کی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا آرمی چیف سے ملاقات ہوئی پریزیڈنشل جو صدر ایوان صدر میں. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے ابھی تک اس کی ڈینائل نہیں جاری کی کہ کوئی ملاقات نہیں ہے، کیونکہ آپ تو کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں اپنے جلسوں میں. تو اگر ایک جانب ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اسٹریٹجی تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. دیکھیں عادل، اتنی بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، مجھے تو خیر اس کا علم نہیں ہے. اگر مجھے اس کا علم ہوتا بھی، اگر میں خود اس ملاقات میں بیٹھا ہوتا تو خبر چل رہی ہے، پی ٹی آئی نے اب تک ڈینائل نہیں دیا اس کا. ایسی خبریں پتہ بھی ہو تو نہیں بتاتے ہیں. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پتہ بھی ہوتا ہے یا میں خود اس ملاقات کا حصہ ہوتا تو میں کبھی آپ کو یہ کنفرم نہیں کہتا کہ ملاقات ہوئی ہے. تو اتنی بڑی آپ بات کر رہے ہیں. خیر مقصد یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، عوام میں ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم ساری اپنی پارٹی سٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، لوگ تیار ہیں. یقین کریں گلی محلوں میں ہمیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کب نکلنا ہے اسلام آباد. عوام ہم سے آگے نکل چکی ہے، عوام جماعت سے آگے نکل چکی ہے. لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں اس کرپٹ حکومت سے، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں پاکستانی. اس لیے وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. جب یہ گورنر راج کی بات کرتے ہیں، یہ گورنر راج لگا کے دیکھے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سڑکوں پر ایسا عوامی راج ہوگا، وہ منظرنامہ چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا. پہلے بھی پنجاب میں گورنر راج لگایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ نے دیکھا کس طرح لوگ باہر نکلے. تو وہ تو تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حقیقی آزادی کو یہ گورنر راج لگا کے روک لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ایک مفت مشورہ میں آپ کے پروگرام سے امپورٹڈ حکومت کو دے رہا ہوں. سوچنا بھی مت گورنر راج لگانے کا. پھر ایسا عوامی رد عمل آئے گا پنجاب میں سے، پختونخوا میں سے، یہ سارے کنٹینر بہا کے لے جائے گا. یہ بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو سمجھتا ہے کہ میں کنٹینر لگا کر اسلام آباد 27 کلومیٹر کے ایریے میں چھپ جاؤں گا، آپ کے پروگرام میں اس وزیر داخلہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ سوچنا بھی مت. جب یہ عظیم قوم آئے گی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ، ان سب کو بہا کے لے جائے گی. یہ تو ویسے ہی آپ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ پہ پرائیویٹ پلین کھڑے ہوں گے، یہ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. عوامی انقلاب جو آ رہا ہے ایک سیلاب کی شکل میں، عادل، یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اسحاق ڈار جو بھی تازہ پہنچا ہے وہ بھی اس پلین میں ہوگا واپس بھاگنے کے لیے. آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے یہ منظرنامہ دیکھیں گے اس ملک میں. چلیں عثمان ڈار صاحب، بہت بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ عوامی انقلاب جب آئے سب کو بہا کے لے جائے گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کنٹینرز جب آئیں گے تو کوئی عوامی نہ ریلا آئے گا نہ سیلاب آئیں گے. وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد حامد میر صاحب سے گفتگو کنٹینیو رہے. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان میں گزشتہ دنوں تاریخ کے بدترین سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی سندھ میں مچائی، اس کے بعد بلوچستان میں مچائی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیلاب تو گزر گیا لیکن اس کا پانی اب بھی کئی کلومیٹر کے علاقوں میں کھڑا ہے. بیماریوں اور دیگر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیے ہیں. اور صوبہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو ملک کے میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل منچھر میں پانی کی سطح میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس کے بعد جھیل میں پانی کی سطح کو نیچے رکھنے کے لیے لگائے گئے کٹ کے باعث جو ہے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد پانی تواتر سے جانا وہاں پر شروع ہو گیا. لیکن ابھی بھی وہاں معمولات زندگی بحال ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. متاثرہ علاقوں میں خیرپور، ناتھن شاہ، بھان سید آباد، جوہی اور ضلع کے بعض دیگر علاقے بھی شامل ہیں. سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں خیرپور، ناتھن شاہ اور دیگر قریبی دیہاتوں سے پانی کی نکاسی کے عمل اور اس میں تاخیر اور متاثرین کو سہولیات کی فراہمی میں ناکامی پر ڈی سی دادو، ڈی جی ہیلتھ سندھ اور اس کے علاوہ دادو کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعلقہ اسپتال خیرپور ناتھن شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی. آج اس کی سماعت میں اسسٹنٹ کمشنر نے سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے محکمے کی جانب سے کیے جانے والے کاموں سے متعلق کچھ تصاویر پیش کی، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے
کہ آپ کی فراہم کردہ تصاویر سے ایسا لگتا ہے جیسے سرکاری حکام ان علاقوں میں پکنک منا رہے ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پانی خود ہی کم ہو جائے گا۔ اس دوران عدالت نے پوری کارروائی کے دوران خاموش رہنے والے اے سی سے پوچھا کہ بتائیں خیرپور ناتھن شاہ سے پانی نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ آج سماعت کے آغاز پر مسٹر جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور جسٹس امجد علی پر مشتمل بینچ نے خیرپور ناتھن شاہ کے اسسٹنٹ کمشنر سونو خان چانڈیوں کو ڈی سی دادو سے رابطہ کر کے پانی کی نکاسی کے لیے ٹائم فریم بتانے کو کہا، معزز عدالت میں پیش کرنے کو کہا اور ان کی جانب سے ایسا نہ کرنے پر ان کی گرفتاری سے بھی خبردار کیا۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے جکار اور حامد میر صاحب، جو گزشتہ دنوں پورے پاکستان میں بلکہ سندھ خصوصاً سندھ میں انہوں نے کافی کوریج کی۔ حامد میر صاحب، آپ سے جب بھی بات ہوئی سیاست پر ہوئی، لیکن ظاہری بات ہے آپ ہی کی بات کہ اس وقت پہلی دوسری تیسری ہیڈ لائن جو ہے وہ سیلاب متاثرین ہی ہے۔ آپ ملک کے کونے کونے میں گئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو سیاست ہے، جو پولرائزیشن ہے، وہ اس وقت بالکل سیلاب کی صورتحال کو انڈرمائن کر رہی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں، جو بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، جو بھی ہو، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا اور وہ کر رہے کیا ہیں؟ شاہزیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں کالام سے شروع ہوا اور نوشہرہ چارسدہ سے ہوتا ہوا ساؤتھ پنجاب گیا، پھر میں بلوچستان گیا، پھر میں نے سندھ میں بہت سفر کیا۔ تو سیلاب کو پہلی دفعہ کور نہیں کیا، 2010 میں بھی کیا تھا، لیکن وہ بڑے محدود علاقوں میں وہ تھا سیلاب۔ یہ جو سیلاب ہے، اس سیلاب میں میرا خیال ہے کہ صرف جو غریب لوگ ہیں وہ نہیں ڈوبے، بلکہ کچھ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کا نام اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ڈوب گئی ہے۔ دیکھیں، جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہے، اس علاقے کے جو سیلاب زدہ لوگ ہیں وہ اس پارٹی سے خوش نہیں ہیں۔ کالام میں، نوشہرہ میں، چارسدہ میں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے خوش نہیں تھے۔ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں، راجن پور کے، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اور کاف لیگ دونوں سے ناراض تھے۔ سندھ میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں۔ اور بلوچستان کے جو علاقے ڈوبے ہوئے ہیں سیلاب کے پانی میں، وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے اور جو باقی حکمران کولیشن میں جو پارٹیاں شامل ہیں وہ اس سے ناراض ہیں۔ اس کی جو ایک بنیادی وجہ جو ہے نا، جو میں نے ریلائز کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو بات ہم پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کھل کے کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل جو ہمارے ملک کا جو اہل اختیار طبقہ ہے، یعنی کہ جو بااختیار طبقہ ہے جو حکومت میں ہیں، وہ خواہ سیاستدان ہیں، وہ خواہ بیوروکریٹ ہیں یا اور اہل اختیار ہیں، ان کے اور جو پاکستان کے عام لوگ ہیں جو سیلاب میں ڈوب گئے ہیں، ان کے درمیان طبقاتی فرق بہت زیادہ ہے، کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ ہے۔ اور اسی لیے مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو سندھ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ مجھے اپنے سیلاب زدہ علاقوں میں بہت کم نظر آئے۔ وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے جو سیلاب زدہ علاقے تھے، تو نہ کالام کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایم پی اے کو ڈھونڈ رہے تھے، کہاں جی وہ آئے نہیں یہاں پہ جی۔ نوشہرہ والے جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ کہاں جی، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چارسدہ سے جو پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر صاحب ہیں، وہ میرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، بھائی چارسدہ میں تو پانی نہیں آیا، آپ کہاں پہ وہاں پہ پروگرام کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے کہا جی آپ کو وہ پانی نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ چارسدہ کے جو گاؤں تھے، چارسدہ کی سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ چارسدہ نہیں۔ چارسدہ سے پیپلز پارٹی کا سٹنگ سینیٹر وہ میرے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ تم نے جو چارسدہ میں جا کے پروگرام کیا ہے وہ چارسدہ کا نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ کا پروگرام تھا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کا تعلق مڈل کلاس کے ساتھ ہے، اس سینیٹر صاحب کا۔ تو یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، اور جو پارٹیاں ہیں جو بلوچستان میں حکمران جماعت ہے، یہ امیر لوگوں کا اور جاگیردار طبقے کا جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتی ہیں، یہ عام لوگوں کا مفاد سامنے نہیں رکھتی۔ ہاں بات سب کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہے۔ مثلا اب ہر جو ہے بندہ جو ہے، ہر صحافی جو ہے، ٹی وی شو جو ہے وہ ڈار صاحب کے بارے میں، اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ہو رہا ہے۔ بھائی اسحاق ڈار صاحب اگر پاکستان واپس آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، ان کو آنا چاہیے، ان کا ملک ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی آپ پہلے کہاں پہ تھے؟ اور مسلم لیگ نون جو ہے
اس نے کیا کوئی کمپین چلائی ہے سیلاب زدگان کے لیے؟ حکومت تو کر رہی ہے بہت کچھ. کیا مسلم لیگ نون نے بطور سیاسی جماعت کے کوئی کمپین چلائی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ کوئی کمپین چلائی ہے؟ تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان صاحب, انہوں نے ٹیلی تھون کیے, انہوں نے دعویٰ کیا میں نے اتنے ارب روپے اکٹھے کر لیے. کہاں گئے وہ اربوں روپے؟ کہاں پہ آپ نے وہ لوگوں میں بانٹے؟ کتنے خیمے دیے آپ نے لوگوں کو؟ کتنی ادویات آپ نے لوگوں کو دی؟ تو میں تو جہاں پہ بھی گیا ہوں نا عادل شاہ زیب صاحب, میں جہاں پہ بھی گیا ہوں زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا جی کہ ہمیں تو ابھی تک نہ خیمہ ملا ہے نہ امداد ملی ہے. این ڈی ایم اے بھی بڑے دعوے کرتی ہے, باقی حکومت بھی بڑے دعوے کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب آج بھی دادو پہنچے ہوئے تھے, تو میں نے تو کل بھی چیف منسٹر سندھ کو بتایا کہ دادو میں جو سپریو بند کا علاقہ ہے وہاں پہ تو مجھے ایک خیمہ بھی نظر نہیں آیا. ہزاروں متاثرین تھے, ایک خیمہ نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا ہاں جی ہم ابھی تک صرف 25% لوگوں تک امداد پہنچا سکے ہیں. تو آپ 25% لوگوں تک امداد پہنچا سکیں اور مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو پاکستان میں الیکشن کروایا جائے, لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا ان کے بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ وہ آپس میں پاور پالیٹکس ہی کر رہے ہیں. اور اب پنجاب میں بھی کوشش کی جا رہی ہے جی حکومت کو ہٹانے کی. تو یہ پنجاب میں حکومت ہٹانے کا وقت ہے یا سیلاب زدگان کو سنبھالنے کا وقت ہے؟ تو یہی آپ ان کی ترجیحات دیکھ لیں. اور میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ مجھے پہلی دفعہ بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا ہے کہ 1947 میں پاکستان اس لیے بن گیا تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے جو آدمی ہماری تحریک چلا رہا تھا, تحریک قیام پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, اس کا تعلق ہمارے طبقے کے ساتھ تھا. وہ مڈل کلاس کا آدمی تھا, وہ ایک وکیل تھا, وہ کوئی جاگیردار نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی طبقے کی وجہ سے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے اور یہ لوگ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عابد, شکریہ, بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا, اور جو میرے ذہن میں کافی سارے سوالات تھے وہ آپ آلریڈی یو ہیو ٹک دا باکس. آپ نے انتخابات کی بات کی, الیکشن کیوں ممکن نہیں؟ وہ obviously جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہو سکتے, وہ حکومت میں ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت ختم ہو. لیکن آپ کی نظر میں جو سیلاب کی صورتحال ہے, کتنا عرصے میں آپ کو انتخابات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ان علاقوں میں؟ دیکھیں اس وقت تو پاکستان میں کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں نہیں ہے, ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس میں جے یو آئی بھی ہے, اس میں بی این پی مینگل بھی ہے, اس میں جو باقی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں ایم کیو ایم سے لے کے اور باقی جو پارٹیاں ہیں اس میں بہت سی پارٹیاں, آپ میں ان کا کیا نام لوں, بلوچستان عوامی پارٹی, ساری ہیں اس میں. لیکن صوبوں میں آپ دیکھ لیں کہ دو بڑے صوبے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں, ایک صوبہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور ایک صوبہ بی اے پی اور اتحادی جماعتوں کے پاس ہے. اگر کوئی پارٹی اس وقت اقتدار میں نہیں ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی آپ کو نظر آتی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں الخدمت کے پلیٹ فارم سے وہ کام کر رہی ہے. باقی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت ساری کی ساری اقتدار میں ہیں, یہ اپنی اپنی حکومت کو تو استعمال کر رہی ہیں, لیکن بطور پارٹی کے یہ آپ کو نظر کہیں پہ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی کام کر رہی ہوں. تو اب اس میں صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, ان سے جب میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی گئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ہو کے آ رہا ہوں, تو الیکشن کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی راستہ نکالنے کے چکر میں ہے. یہ جو لاسٹ ویک میں نے بلوچستان اور سندھ کے بہت سے دور دراز علاقوں میں نے جو وزٹ کیا ہے, تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ عادل صاحب کے تھانے ڈوبے ہوئے ہیں, پولیس لائنز ڈوبی ہوئی ہے, اسکول ڈوبے ہوئے ہیں, کالج ڈوبے ہوئے ہیں, اور کہیں کہیں پہ تو کمشنر آفس ڈوبا ہوا تھا, ڈی سی آفس ڈوبا ہوا تھا. تو صرف سندھ میں 137 تھانے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں اور 16,000 کے قریب اسکول تباہ ہو گئے ہیں. تو یہ وہ اسکول ہیں جن کو کہ الیکشن میں آپ پولنگ اسٹیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان اسکولوں میں جو ملازم ہوتے ہیں, ٹیچرز وغیرہ, ان کو آپ الیکشن ڈیوٹی دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو بلوچستان کا جو علاقہ ہے صوبت پور سے لے کے اس کے بعد آگے جو جعفر آباد کا علاقہ ہے, اس سے آگے آپ چلا جائیں, اوستا محمد ہے, اس سے آگے آپ چلا جائیں, گنداخا تو ابھی تک پاکستان سے کٹا ہوا ہے. گنداخا کا تو رابطہ ہی نہیں ہے, زمینی رابطہ منقطع ہے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ پانی ہے ہر طرف. یہ پانی جو ہے نا ان علاقوں میں, یہ پانی کم از کم 1-1.5 مہینے میں تو یہ نیچے جائے گا. اس کے بعد نیچے سے کیا نکلے گی؟ تباہی نکلے گی, بیماری نکلے گی, اور بہت سے اور پرابلمز نکلیں گے. ان کو سنبھالنے میں بھی آپ کو 6-7 مہینے لگیں گے, لگ سکتے ہیں. تو کم از کم آدھے سے زیادہ بلوچستان, پورے کا پورا سندھ,
اور ساؤتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 3-4 اضلاع. یہاں پہ تو مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا, کم از کم اگلے 6 مہینے تو میں الیکشن نہیں دیکھتا. اور چلیں فرض کریں کہ خیبر پختونخوا یا ساؤتھ پنجاب کو آپ سنبھال لیں گے, لیکن سندھ اور بلوچستان میں جتنی تباہی میں نے دیکھی ہے تو مجھے اگلے 6 مہینے تک تو وہاں پہ کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہا. اور شاید یہ بات اب عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت سے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. یہ جو جعفر آباد کا علاقہ ہے, یہاں سے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, خان محمد جمالی صاحب, ان کا اپنا گھر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے, 3-3 4-4 فٹ پانی ہے ان کے گھر میں, ان کا اپنا گھر ڈوبا ہوا ہے. تو میں نے کہا, ان سے کہا میں نے کہ آپ عمران خان کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کے علاقے میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا, چپ رہے بیچارے شریف آدمی ہیں. تو یہ اب پی ٹی آئی کے وہ جو لوگ ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں وہ بھی عمران خان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں الیکشن کروا لو, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اب عمران خان صاحب جو ہیں, اب میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن پہ زیادہ زور نہیں دے رہے. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں. کوالیفیکیشن سے بچ جائیں. حامد میر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.